بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے بزرگوں اور دوستوں، ہماری جو مجلس یہاں ہوتی ہے، اس مجلس میں گزشتہ سے پیوستہ مجلس سے ایک سلسلہ چل رہا ہے. پچھلی مجلس میں نے اس مجلس کے سلسلے میں کچھ باتیں کہی تھی کہ اس کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا. ہمارا وہ سلسلہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے متعلق ہے جس کا تعلق علامات قیامت سے ہے. اس سلسلے میں پہلی مجلس میں ابتدائی بنیادی باتیں اور علامات قیامت کو جاننا کیوں ضروری ہے، اس کی اہمیت کے سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کی جا چکی ہیں. دوسری مجلس میں علامات قیامت کی جو تقسیم حضرات محدثین نے فرمائی ہے، جو میرے اور آپ کے سمجھنے کی سہولت کے لیے بہت اچھی تقسیم ہے، جس سے ہمیں اللہ کے رسول کی وہ تمام ارشادات کو سمجھنا آسان ہوتا ہے. اس تقسیم کے سلسلے میں نے آپ سے بہت سی باتیں کہی تھی. اس میں نے ایک تقسیم تو محدثین کی اصطلاح کے اعتبار سے یوں کی تھی کہ علامات قیامت کی مجموعی اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے تین تقسیمیں کی گئی ہیں. ایک علامات بعیدہ، ایک علامات متوسطہ اور ایک علامات قریبہ. اب ان تین میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں. علامات بعیدہ، صغیرہ، کبیرہ. یعنی علامات بعیدہ بڑی بھی ہیں اور چھوٹی بھی ہیں، اور علامات متوسطہ صغیرہ، کبیرہ، اور علامات قریبہ صغیرہ اور کبیرہ.
اس تقسیم کے اندر پہلی قسم پر کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں، اور اس مجلس کے آخر میں آپ سے میں نے یہ کہا تھا کہ اگر اللہ نے زندگی باقی رکھی تو آئندہ مجلس میں اللہ کے رسول کی ان علامات کی جو تقسیم کی گئی ہے اس تقسیم میں سے علامات متوسطہ کا ذکر ہم کریں گے۔ ویسے تو یہ صغیرہ اور کبیرہ کی جو بحث ہے اس میں عامتاً آخری جو علامت ہے یعنی علامات قریبہ یعنی قیامت کے وقوع سے بالکل قریب جو علامت ہے ان میں ان علامات میں اکثریت کبیرہ کی ہے، اقلیت صغیرہ کی ہے، یعنی وہ تمام علامتوں میں زیادہ تر علامتیں بڑی ہیں اور چھوٹی علامتیں تھوڑی ہیں، اور علامات متوسطہ جو ہے جو درمیان کی ہیں ان میں اکثریت علامات صغیرہ کی ہے اور علامات کبیرہ تھوڑے سے ہیں۔ گویا کہ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ علامات متوسطہ جو ہیں یہ علامات متوسطہ کے اندر جو باتیں بیان کی جاتی ہیں اس کا تعلق عامتاً کسی مخصوص علاقے سے نہیں ہوتا، کسی مخصوص طبقے سے نہیں ہوتا۔ میں نے گزشتہ مجلس میں یہ بھی بات آپ کے سامنے کہی تھی، شاید آپ کو یاد ہو کہ علامات کی ایک تقسیم تو علاقے کے اعتبار سے بھی کی ہے محدثین نے، یعنی وہ علامات کا تعلق شہروں سے ہے، وہ علامات کا تعلق ملکوں سے ہے، وہ علامات کا تعلق کسی شخصیت سے ہے، کسی کے ذات سے ہے، اور وہ علامات کا تعلق مجموعی اعتبار سے ہے۔ تو میں نے وہاں یہ تقسیم آپ کو بتا دی تھی، اسی کے ضمن میں آج ہم علامات متوسطہ پر کچھ بات پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے علامات متوسطہ کو صحیح معنی میں صحیح نیت کے ساتھ صحیح طریقے سے کہنے کی اور ہم سب کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے پچھلی مجلس میں آپ کے سامنے کچھ تقسیم بیان کی تھی، اس تقسیم کے اندر میں نے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مہربانی ہے کہ انہوں نے اپنی امت کو کسی بھی طریقے کے اندر اپنی تعلیمات سے ناآشنا نہیں رکھا، اپنی تعلیمات سے محروم نہیں رکھا، بلکہ اپنی امت کو ہر وقت کس وقت میں کیا کرنا ہے، کس زمانے میں کیسے حالات آئیں گے، ان حالات سے کیسے نمٹنا ہے، وہ تمام تعلیمات آپ نے اپنی امت کو بتا کر کے گئے ہیں۔ کمی اس بات کی ہے کہ ہم ان علامات کو جانتے نہیں ہیں، ان تعلیمات کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمیں عامتاً پریشانی اور دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہماری یہ جہالت سمجھ لیجئے جس کی بنا پر ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ بھائی اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے اس وقت کے ماہرین کیا کہتے ہیں، اس وقت کے فلاسفہ کیا کہتے ہیں، اس وقت کے سائنسدان کیا کہتے ہیں، اس وقت سائنس کی ترقی کرنے والے، ٹیکنالوجی کی ترقی کرنے والے کیا کہتے ہیں۔ ہمیں یہ سوال کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہم نے ہمارے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات کو ہمارے اس موقع کے لیے جو فرمائی گئی تھی اس سے ہم جو ہے جاہل رہے اور اسے ہم نے حاصل نہیں کیا۔ شریعت کا دامن بڑا وسیع ہے، صرف کمزوری ہماری اس بات میں ہے کہ ہم اس وسیع دامن سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ میں نے کئی مرتبہ کئی جگہوں پر یہ بات کہی ہے کہ یہ شکوہ جو ہمیں ہے کہ بھائی ہم کامیاب کیوں نہیں ہیں، آج ہم روئے زمین پر سب سے ذلیل کیوں ہوتے جا رہے ہیں، یہ شکوہ جو ہم کر رہے ہیں، اس شکوے کے پیچھے بہت ساری وہ چیزیں چھپی ہوئی ہیں جس کا تعلق ہماری جہالت اور غفلت سے ہے۔
میں نے ایک مرتبہ شاید بیلگام شہر ہی میں کسی جگہ بیان کرتے ہوئے میں نے کہا، ابھی وہ جگہ کا نام مجھے ذہن میں نہیں، کسی مسجد میں جمعہ میں کہا ہوگا یا یہی کہا ہوگا، ہمارے علاقے کے اندر ایک حکومت کے بڑے آدمی تھے، منتری تھے، کوئی خاصدار تھے، اپنے علاقے کے بڑے تھے، وہ اسلام سے تعلق تو نہیں رکھتے تھے، مسلمان تو نہیں تھے، کسی اور مذہب سے ان کا تعلق تھا۔ ایک مرتبہ ان کے ساتھ سفر کرنے والے آفس اسٹاف کے اندر ایک مسلمان کے ہمارے ملنے جلنے والے بھی شخص تھے، انہوں نے سفر کے دوران اپنے اس مسلمان شخص سے جو ان کے گروپ میں اور ان کے ساتھ میں تھا اس سے سوال کیا، اس کا نام توفیق تھا۔ ارے توفیق، سفر چل رہا تھا تو اس خاصدار صاحب نے اس توفیق سے ایک سوال کیا اور اس توفیق بندے نے مجھے یہ کہا کہ محمد صاحب کے بارے میں ذرا کچھ معلومات مجھے دے دے۔ جب یہ سوال انہوں نے کیا، کس نے کیا؟ کسی مسلمان نے نہیں کیا۔ جب سوال کیا تو ہمارے مسلمان بھائی نے زبان کترتے ہوئے کہا کہ صاحب مجھے ذرا اتنی زیادہ معلومات نہیں ہے، میں حاصل کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جواب سننے کے بعد وہ شخص کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ آپ نے اپنے نبی کی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج تمہاری یہ حالت ہے۔ اس کے بعد وہ غیر مسلم کہتا ہے میں نے تمہارے محمد صاحب کی زندگی کی 18 کتابیں پڑھی ہیں۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ بہرحال ہماری کمزوری ہے اس بات میں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی سے اس جہالت کو ختم کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حاصل کرنے کی فکر ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت سے قریب آنے والے، قیامت برحق ہے، اس معاملے میں آپ کا اور میرا ایمان ہے۔ قیامت اس کو کہتے ہیں جو دنیا کی موت ہے۔ پچھلی مرتبہ میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا تھا۔ ایک ہے ہر انسان کی موت، ہر انسان کی اپنی موت کا وقت اللہ نے کسی کو بتایا نہیں، اس لیے کہ موت اور قیامت یہ ان چیزوں میں سے ہے جن کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی نبی اور پیغمبر کو بھی نہیں عطا فرمایا، اس کا علم اپنے پاس رکھا۔ اسی دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں کی جو موت ہے اس کا علم اس انسان کو معلوم نہیں۔ تو جس طرح یہ دنیا چل رہی ہے، اس دنیا کی بھی ایک دن موت ہے، اسی موت کے دن کو قیامت کہتے ہیں، دنیا کے خاتمے کو قیامت کہتے ہیں۔ قیامت کا آ جانا ایک ایمان والے کے بنیادی عقائد میں یہ شامل ہے، بنیادی چیزوں میں یہ شامل ہے۔ ایک آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ یہ بات نہ کہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، بعث بعد الموت اور یوم الآخر پر جب تک وہ ایمان نہیں رکھتا نہیں، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ یعنی یہ وہ بنیادی چیزوں میں سے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب سوال کیا گیا قیامت کے سلسلے میں تو آپ نے بھی کہا کہ قیامت کا حتمی علم میرے پاس بھی نہیں ہے، جیسے میں نے پچھلی مجلسوں میں آپ کے سامنے حدیث جبرائیل یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں حضرت جبرائیل نے آ کر آپ سے جو سوالات کیے تھے انسانی شکل میں، تو ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ قیامت کب آئے گی، تو حضور نے اس کے جواب میں فرمایا کہ سوال کرنے والا جتنا قیامت کے بارے میں جانتا ہے اتنا میں جانتا ہوں۔ البتہ آپ نے اپنی امت کو علامات بیان کیے کہ جن علامات کو دیکھ کر کے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اب قیامت قریب ہے، دنیا کا خاتمہ قریب ہے۔ گویا کہ یہ علامات الارام ہیں،
آپ اپنے موبائل کے اندر الارم سیٹ کر دیتے ہیں، فلاں دن فلاں پروگرام ہے، اتنے گھنٹے پہلے اپنی رنگ بجنا شروع ہوتی ہے، وہ آپ کو بتاتی ہے کہ وہ چیز قریب آ گئی۔ گویا یہ علامات قدرت کی طرف سے فٹ کیے ہوئے الارم ہیں کہ جس الارم کے ذریعے سے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی اب اسٹیشن قریب ہے، دنیا کے خاتمے کا وقت قریب ہے۔ اب ان علامات کو اللہ کے رسول نے فتنوں سے تعبیر کیا، ان علامات کو فتنوں سے تعبیر کیا۔ ویسے ان علامات کو شریعت میں جو اصطلاح اور لفظ استعمال کیا ہے وہ 4 طریقے کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ بعض جگہ پر اشراط کا نام آیا ہے، یعنی قیامت کی علامتوں کو اشراط سے تعبیر کیا، بعض جگہ علامات سے تعبیر کیا، بعض جگہ اعلام سے تعبیر کیا، یعنی اعلام حمزہ سے اعلام سے تعبیر کیا، اور بعض جگہ جو ہے فتن سے تعبیر کی۔ لیکن مجموعی اعتبار سے اکثر جگہوں پر قیامت کی جو علامات ہیں ان کو قرآن و حدیث میں فتنے سے تعبیر کیا۔ اب اس فتنے کے سلسلے میں گزشتہ سے پیوستہ مجلس میں آپ کے سامنے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ یہ فتنہ، یہ لفظ عربی زبان کا ہے، عربی گرامر کا ہے، عربی گرامر میں اس کے کیا معنی ہوتے ہیں، عربی کے اندر یہ فتنہ کن کن معنوں پر بولا جاتا ہے، وہ میں نے گزشتہ سے پیوستہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس کو کچھ بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں سہولت ہو۔ لفظ فتنے کا استعمال قرآن و حدیث میں مختلف معنوں کے لیے آیا ہے۔ اصل میں فتنے کا لفظ جو نکلا ہے وہ لغت کے اور ڈکشنری کے اعتبار سے فتنہ کہتے ہیں سونے کو آگ پر تپا کر کے کھرے کھوٹے کو الگ کرنا، کھرے کھوٹے کو الگ کرنا۔ اصل میں فتنے کا نام لفظ جو ہے اس کے لیے بولا جاتا تھا۔ اس کے بعد وہ لفظ وہاں سے نکل کر کے الگ الگ معنوں پر، یعنی کھرے کھوٹے کی پہچان کے اس نسبت کو جہاں کہیں پائی گئی وہاں اس کا استعمال ہونے لگا۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فتنے کا لفظ آزمائش کے لیے بھی استعمال فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ یہ آیت میرے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ والا ہی لفظ ہے اس میں، لیکن میری زبان سے سبقت لسانی سے نکل گئی۔ اصل میں وہ میں کہنے جا رہا تھا جو ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو آزمائیں گے۔ گویا کہ یہ فتنے کا لفظ آزمانے میں استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھو لغت میں اس کا اصل معنی کیا تھا؟ سونے کو آگ پر تپا کر کے کھرے کھوٹے کو الگ کرنا، یعنی سونے کے اندر جو اصل سونا ہے اور جو نقلی ملا ہوا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر سونا بنتا نہیں، ان دونوں کو علیحدہ کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ فتنہ کہتے ہیں۔ اب دیکھو آزمائش کے لیے بھی فتنے کا لفظ بولا جاتا ہے۔ آزمائش میں کیا ہوتا ہے؟ آزمائش میں یہ دیکھا جاتا ہے کون طاقتور ہے اور کون کمزور ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا امتحان لیا جاتا ہے، یعنی آزمایا جاتا ہے، جو پڑھایا جاتا ہے اس پر آزمائش ہوتی ہے، آزمائش کے اندر نتیجہ نکلتا ہے، جو محنت کیا ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، جو نہیں ہوتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے۔ تو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں فتنے کا لفظ آزمائش کے لیے بھی آتا ہے، یہی فتنے کا لفظ گمراہی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں، یہی فتنے کا لفظ عذاب کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، شرک کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، معصیت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، معصیت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اسی طریقے سے دین سے دور ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ لیکن اس فتنے کا لفظ جو دین سے دور ہونے کے معنی میں استعمال ہوا ہے وہ احادیث میں ہوا ہے، اور یہ لفظ فتنہ جو قرآن میں اتنے معنوں میں استعمال ہوا ہے وہ تو میں نے آپ کے سامنے بتا دیا۔ ابھی تفصیل کا وقت نہیں، ورنہ ہر ایک پر جو آیتیں ہیں وہ پچھلی سے پچھلی مجلس میں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں۔
البتہ فتنے کا لفظ دین سے دوری پر جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں آیا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہا کرتے تھے. تو آپ کو اللہ کے رسول نے حضرت معاذ کو ایک محلے کی مسجد میں امامت کے لیے طے کیا تھا کہ معاذ آپ وہاں جا کے نماز پڑھایا کریں, چونکہ وہاں کے لوگوں کو نماز پڑھانی آتی. حضرت معاذ وہاں پہنچتے تھے اور نماز پڑھاتے تھے. تو حضرت معاذ عشاء کی نماز جب پڑھاتے تھے تو عشاء کی نماز میں حضرت معاذ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھتے تھے. اب سورہ بقرہ ہے 2.5 پارے کی, سورہ آل عمران ہے اتنی 2.5 پارے کی 1.5 پارے کی. اب اتنا پڑھنے تک تو ظاہری بات ہے ہم تراویح کے اندر 20 رکعت کے اندر 2 پارے بڑی مشکل سے 2 پارے 1.5 پارے 1.25 پارا کہیں اللہ ماشاءاللہ 3 پارے ہوتے ہیں, ورنہ اکثر جگہ تو یہی ہوتے ہیں. اتنا پڑھنے تک ہمیں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پون گھنٹہ تو چلا جاتا ہے. حضرت معاذ عشاء کی نماز میں اتنا پڑھا کرتے تھے, یعنی 4 رکعت میں سے 2 رکعت ہی قرات میں ہیں, ان میں سے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ الف لام سے لے کر کے آخر تک اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھا کرتے تھے. اب جو صحابہ تھے پیچھے, اس میں سے بعض صحابہ وہ تھے کہ جو دن بھر کام کیا کرتے تھے, تھکا کرتے تھے. اب ایک صحابی بیچارے جو جنگل میں کام کیا کرتے تھے, ظاہری بات ہے جو آدمی دن بھر کام کر کے تھکے اس کے لیے اتنی دیر ٹھہرنا ذرا مشکل کام ہے. تو حضرت معاذ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو یہ نماز کے درمیان توڑ کر چلے گئے. اس زمانے میں یہ حال تھا اور یہ ماحول تھا کہ نماز میں اگر کوئی آدمی بغیر عذر کے غیر حاضر ہو, محلے میں جتنے گھر ہیں اتنے گھر میں سے جتنے لوگ نماز کو آتے ہیں اس میں سے کوئی بغیر عذر کے غیر حاضر ہو تو اس کو منافق سمجھتے تھے, یعنی غیر حاضر رہنے والے کو منافق سمجھ رہے تھے. یہاں تو انہوں نے چلتی نماز کو چھوڑ کر کے چلے گئے. اب ان کے جانے کے بعد کیوں نماز چھوڑ کے گئے, کیا بات ہے, کہیں وہ تو اسلام کو نہیں چھوڑے, ایسی باتیں ایسی ہونے لگی. وہ سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے اپنا حال بیان کیا, اللہ کے رسول ہم تھک جاتے ہیں, اور معاذ آ کر کے اتنی لمبی لمبی نماز پڑھا. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو نصیحت کرتے ہوئے یہ جملہ فرمایا, افتانون یا معاذ, یا معاذ افتانون یا معاذ, اے معاذ تو لوگوں کو آزمائش اور فتنے میں ڈالتا ہے. یہاں تو یہاں لفظ کس کے لیے استعمال ہوا, یہاں فتنہ دین سے دوری کے لیے. گویا اللہ کے رسول حضرت معاذ کو یہ فرمانا چاہ رہے ہیں تمہارے اس لمبی نماز پڑھانے کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں, لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نماز کا مصنون قرات, یہاں ایک مسئلہ یہ بھی سن لیں تاکہ بعد میں جا کر کے آپ کو اعتراض نہ ہو لمبی چھوٹی نماز ہو. قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر پڑھنے کی صورتوں کی جو تعین کی ہے 3 طریقے سے تقسیم کیا ہے. ایک ہے طوال مفصل, ایک ہے اوساط مفصل اور ایک ہے قصار مفصل. طوال مفصل کس کو کہتے ہیں, جس میں بڑی بڑی صورتیں آتی ہیں. سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک, یعنی 30واں پارے کا سورہ بروج ہے, یہاں تک کا جو حصہ ہے اس کو طوال مفصل کہتے ہیں. اور یہ طوال مفصل میں سے فجر کی نماز میں اور ظہر کی نماز میں قرات کرنا مسنون ہے. کیا ہے, مسنون ہے. اب آپ قرآن کریم کھول کر کے دیکھ لیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا. اس لیے جہاں مسنون قراتیں ہوتی ہیں, مسنون نمازیں ہوتی ہیں, وہاں آپ دیکھیں گے فجر کی نماز اور ظہر کی نماز 10 منٹ لگ جاتے ہیں, 7 منٹ لگ جاتے ہیں, لمبی ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, اس کی وجہ یہ ہے ان دونوں نمازوں میں لمبی صورتوں کا پڑھنا. لمبی سے کون سی لمبی, سورہ بقرہ نہیں, سورہ آل عمران نہیں,
سورہ نساء نہیں. لمبی سے کون سی لمبی؟ میں نے آپ کو بتا دی، احادیث میں موجود ہے، فقہاء نے اس کی تقسیم کر دی ہے، آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. سورہ حجرات سے لے کر کے سورہ بروج تک. سورہ حجرات کون سے بارے میں؟ 26ویں پارے میں. کون سے پارے میں؟ 26ویں پارے کی سورہ حجرات سے لے کر. یہ ہوا 2 نمازوں میں. اس کے بعد 2 نمازوں کے اندر سارے مفسر اور اوساط مفسر. اب 2 نمازیں کون سی؟ عصر کی نماز اور عشاء کی نماز. عصر کی نماز اور عشاء کی نماز میں سورہ بروج کے بعد سے لے کر کے سورہ بروج سے لے کر کے الم تر کیف تک. کہاں تک؟ لم یکن تک. کہاں تک؟ لم یکن تک. سورہ بینہ. کون سے تک؟ سورہ بینہ. سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ تک یہ 2 نمازوں میں قرات کرنا کیا ہے؟ مسنون ہے. عصر کی اور عشاء. مغرب کی نماز میں سورہ بینہ سے لے کر سورہ ناس تک کی سورتوں میں سے کوئی سورت کی قرات کرنا یہ مسنون ہے. بہرحال بات وہاں سے چلی. میں اس لیے یہ رک کر کے مسئلہ سمجھایا. لوگوں کو جب یہ واقعہ سنایا جاتا ہے کہ بھئی حضور نے حضرت معاذ کو منع کیا لمبی نماز مت پڑھاؤ، تو یہ مسنون نماز پڑھانے کے لیے بھی لوگ دیتے نہیں. اس لیے میں نے آپ کو صاف مسئلہ بتا دیا، جبکہ میرے موضوع سے اس مسئلے کا تعلق نہیں تھا. لیکن حضرت معاذ بن جبل کو حضور نے روکا. کیوں روکا؟ اس لیے کہ وہ طریقہ نہیں تھا. حضور کا طریقہ تو یہ تھا. اب یہ بات، اور میں ایک بات مسئلہ یہاں بتاؤں. جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ الف لام سجدہ اور سورہ دہر جس کا پڑھنا سنت ہے، اور یہ کیسی سنت ہے؟ سنت مستمرہ ہے. ہر جمعہ کو اس کے پڑھنے کا اہتمام حضور کیا کرتے ہیں. اور جمعہ کی نماز میں جو ہے وہ تو اس کے اندر سے سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ. سورہ اعلیٰ پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھنا یہ مسنون ہے، جو ہمارے یہاں اکثر عامتاً ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی 2 سورتوں کا جمعہ کی نماز میں پڑھنا مسنون ہے. ایک سورہ جمعہ ہے، دوسری سورہ منافقون. اس کا بھی کبھی کبھی اہتمام کر لینا چاہیے. بہرحال اس کی یہ قرات کی بحث ہے، میں اس میں نہیں جا رہا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اللہ کے رسول نے فتنے کا لفظ استعمال کیا دین سے دوری پر. اب معلوم کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے قریب آنے والی جو علامات بیان کی ہیں اور ان علامات کو فتنے سے تعبیر کیا ہے اور فتنے کا لفظ بول کر وہ علامات بیان کیے، تو وہ علامات میں سے بعض علامتیں وہ ہوگی، یعنی بعض فتنے وہ ہوں گے جو انسانوں کے لیے آزمائش کے قبیل سے ہوں گے، بعض فتنے وہ ہوں گے جو انسان کو گمراہ کر دیں گے، بعض فتنے وہ ہوں گے جو انسان کو عذاب میں مبتلا کر دیں گے، بعض فتنے وہ ہوں گے جو شرک میں مبتلا کر دیں گے، بعض فتنے معصیت میں مبتلا کر دیں گے، بعض فتنے دین سے انسان کو کیا کر دیں گے؟ دور کر دیں گے. بس یہ تقسیم کا مقصد سمجھ میں آ گیا آپ کو. اب میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو مختصر میں بیان کروں گا جن کا تعلق علامات قیامت متوسطہ ہے، یعنی درمیانی علامتوں سے ان کا تعلق ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے. کیا فرمایا؟ علم اٹھا لیا جائے. کیا مطلب اس کا؟ نعوذ باللہ، کیا قرآن کریم جتنے مسجدوں میں رکھا گیا ہے رات اس کو آسمان پر اٹھا لیا جائے گا، احادیث کو اٹھا لیا جائے گا؟ یہ مطلب نہیں. یہ مطلب، اس کا مطلب یہ ہے اس شریعت کے علم کو جاننے والے جو ماہرین علماء ہوتے ہیں، یعنی جن کو اللہ نے قرآن کا اور حدیث کا صحیح علم دیا تھا، ایسے علماء کی موت واقع ہو جائے گی جس کی وجہ سے دنیا کے اندر صحیح علم جاننے والے لوگ نہیں رہیں گے اور لوگ گمراہ لوگوں کو پیشوا بنا کر کے وہ بھی گمراہ ہوں گے اور لوگ بھی گمراہ ہوں گے. یہ ہے مطلب علم کو اٹھا لیے جانے. آج
اس مطلب کو سمجھنا، اس حدیث کو سمجھنا آسان ہے۔ آپ دیکھیں آج جس دور میں میں اور آپ گزر رہے ہیں، اس دور میں اگر دیکھا جائے تو علم کے، اور علم نہیں کہا جائے گا، اس کو معلومات کہی جائے گی، معلومات کے حاصل کرنے کے اتنے ذرائع ہو گئے ہیں، اتنے ذرائع ہو گئے ہیں۔ ابھی حال میں لندن کے اندر ایک بہت بڑا سیمینار ہوا، ایک میٹنگ ہوئی، کس کے بارے میں؟ کہ دنیا سے جہالت کیسی ختم کی جائے۔ تو دنیا میں معلومات، بڑے بڑے لوگ جمع ہوئے تھے، تو اس میٹنگ اور اس اجتماع اور اس سیمینار کے اندر بات آئی، کیا بات آئی کہ بھائی دنیا میں علم پھیلانے کے کتنے ذریعے ہیں۔ تو اس کا جو رپورٹ چھپا ہوا ہے وہ انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بات آئی کہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ سائنٹسٹ لوگ، سائنسدان لوگ تھے، محدود تھے۔ اب سائنسدان لوگوں کی تعداد اتنی بڑھ چکی ہے، اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہر منٹ میں 20 صفحوں کی تحقیق انٹرنیٹ پر آ جاتی ہے۔ ہر منٹ میں 20 صفحات کی تحقیق، یعنی کسی نئے چیز پر ریسرچ کی ہوئی تحقیق ہر منٹ میں انٹرنیٹ پر ڈالی جا رہی ہے پورے دنیا سے۔ ہر منٹ میں 20 صفحے آ رہے ہیں، ایک گھنٹے میں کتنے صفحات ہوئے؟ جی کتنے ہوئے؟ 120۔ ہاں 240 صفحات ہوئے ایک گھنٹے میں۔ 24 گھنٹے کے کتنے صفحات ہوئے؟ جی ہم زیادہ حساب نہیں کریں گے، زیادہ لمبا تمہارے حساب کتاب کا امتحان میں نہیں دوں گا۔ کتنے ہوں گے 24 کے؟ 5760 5760 روزانہ 24 گھنٹے میں اتنے سائنٹسٹ اپنی تحقیقات انٹرنیٹ کو فراہم کر رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے علم بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ جی اب اس کا حساب لگائیے مہینوں میں اور اس کا حساب لگائیے سالوں میں۔ لیکن اسی سیمینار اور اسی جو ہے اس کے اندر تحقیقی پروگرام کے اندر یہ بات سامنے آئی، یہ ساری تحقیقات کے باوجود آج ہمارے اندر انسانیت کا زوال ہے، انسانیت کے اخلاق کا انحطاط ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ یہ ساری تحقیقات انسان اللہ کے دیے ہوئے ذہن سے کر تو رہا ہے، لیکن ان تحقیقات کی وجہ سے جو انسانیت کا عروج ملنا چاہیے تھا، انسانیت کو انسانیت کے اعتبار سے ترقی کرنی چاہیے تھی، اخلاق کے اعتبار سے بڑھنا چاہیے تھا، کردار کے اعتبار سے بڑھنا چاہیے تھا، انسانیت کے اعتبار سے بڑھنا چاہیے تھا، وہ دن بدن اس سے زیادہ تعداد میں کمی آتی جا رہی۔ تو معلوم کیا ہوا؟ یہ ساری تحقیقات صرف زبانی لفظی اور قلم کی تحقیق، میں نے اتنے صفحے لکھے بس اتنا کہہ کر کے میں خاموش ہوں، باقی عملی زندگی میں کچھ، دنیا میں کچھ تبدیلی آنے کو تیار، بلکہ تعصب، دشمنی، نفرتیں اور عصبیت یہ بڑھتے ہی جا رہی ہے۔ یہ تمام وہ عیوب ہیں جس کا تعلق جہالت سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دنیا سے علم اٹھ جائے گا۔ علم اٹھنے کا مطلب آپ کیا سمجھیں گے؟ اتنے سارے صفحات کی تحقیقات ہو رہے ہیں اور تم بولتے ہیں علم اٹھے گا؟ یہ ہے علم۔ علم وہ ہے کہ جو انسانیت کو جہالت کی گھاٹی سے اتار کر کے جو اصل انسانی مقام پر اور انسانیت کے معراج پر پہنچائے، وہ علم ہے۔ وہ علم فائدہ نہیں دے رہا جو آج جس کو ہم علم سمجھ رہے ہیں، آج جس کو ہم تحقیقات سمجھ رہے ہیں۔ اسی روایت کو بیان کر کے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں علم اٹھنے کا مطلب یہ ہے جہالت اتنی پھیل جائے گی
کہ انسان اپنی پیدا کرنے والی سگی ماں کو اسی جہالت کی بنیاد پر تلوار سے قتل کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ علم اٹھنے کا مطلب کیا؟ دو لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں گے، ان کے اس جھگڑے کے حل کے لیے وہ کسی کے پاس جائیں گے تو ان کو حل کر کے صحیح رہبری کرنے والا کوئی آدمی ان کو دے سکتا ہے. یعنی اسی حدیث کی تفسیر اور تشریح کے اندر یہ اقوال بیان کی. ایک قول یہ بیان کیا ہے کہ مسجدوں کے اندر لوگ ایک دوسرے کو نماز پڑھانے کے لیے آگے ڈھکیلیں گے لیکن صحیح نماز پڑھانے والا کوئی بھی نہیں. گویا کہ یہ علامات قیامت میں سے ہے. آج کورونا کے زمانے میں اگر آپ تھوڑا سا دیکھ لیتے، تھوڑا سا گہری نظر سے دیکھ لیتے، تقریباً اس وقت میں دنیا کے اندر سے کافی لمبی اور بڑی لسٹ موجود ہے جو علماء حقہ ہم سے خیر آباد کر کے رخصت ہیں. اس کی لسٹ 300، کسی نے 350 بیان کیے. ابھی لاک ڈاؤن کے زمانے میں آئے دن خبر آتی تھی کون وہ فلاں عالم کا انتقال ہو گیا، جنہوں نے 60 سال تک بخاری پڑھائی، جنہوں نے 50 سال تک، جن کے 10,000 شاگرد ہیں، جن کے 20 ایسے بڑے بڑے علماء اس دنیا سے رخصت ہیں. اسی لیے کہا ہے موت العالم موت العالم. عالم دین ایسے ہی لوگوں کی موت اصل میں دنیا کی موت ہوتی ہے. دنیا کی موت کا کیا مطلب؟ اس دنیا کے اندر جہالت آ جاتی ہے، اس دنیا کے اندر انسانیت کا خاتمہ ہوتا ہے. آج معلومات حاصل کرنے کے ذرائع تو بہت ہو گئے، لیکن ان معلومات سے اور اس علم سے جو عملی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے تھی وہ تبدیلی نہیں آتی. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اٹھ جائے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت یہ فرمائی، اسی روایت کا ایک حصہ ہے، بے حیائی عام ہو جائے گا. کیا فرمایا؟ بے حیائی بخاری اور مسلم کی روایات میں موجود ہے کہ عورتیں کپڑے پہن کر کے بھی ننگی ہوں گی. یعنی ایسے ایسے لباس دنیا کے اندر لائے جائیں گے اور پہنائے جائیں گے کہ جن لباسوں کو ظاہراً لباس کہا جاتا ہے، حقیقت میں وہ لباس نہیں ہے بلکہ وہ بے حیائی کا سرتا پیر مجسمہ ہے. یعنی یہ وہ روایات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں فرمائی تھی جس زمانے کے اندر اس کا تصور کرنا بھی مشکل تھا. وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے کے اندر عورتوں کے اندر حیا کا اتنا زیادہ غلبہ تھا اور بے حیائی سے اتنا دور زمانہ تھا کہ اس طرح کے لباس کا تصور اور خیال دماغ میں آنا بھی ناممکنات کے قبیل سے تھا. آج میں اور آپ اپنے معاشرے کو تھوڑا سا گہری نظر سے دیکھ لیں، ہمیں پتہ چلے گا ہم آج جن حالات سے گزر رہے ہیں، ان حالات میں ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کا اصل سبب ہماری زندگی میں بے حیائی کا آنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا جب تمہارے اندر حیا ختم ہو جائے تو تم جو چاہے کر دو. یعنی حیا ایک واحد ایسا زیور ہے کہ جس زیور کے ہوتے ہوئے انسان کبھی بھی ایسا کام نہیں کرے گا جو انسانیت سے اس کو نکالنے والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی روایت کے ضمن میں اس وقت کھلم کھلا زنا کیا جائے گا. اس زمانے میں نیک آدمی وہ ہوگا جو ان راستوں پر جانوروں کی طرح زنا کرنے والوں کو یہ کہے کہ بھائی تھوڑا سا دیوار کے پیچھے چلے جاتے تو اچھا ہوتا. پھر آگے روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کی اولاد کثرت سے ہوگی، یعنی کثرت سے ولد الزنا دنیا میں رہے. ایک روایت میں نبی کریم اسی سے متعلق ہے کہ قیامت کے قریب لوگ
طلاق دینے کے باوجود بھی اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزارا. لوگوں آج جس زمانے میں ہم چل رہے ہیں اس زمانے کے اندر بالکل یہ تو روایت صادق آ چکی ہے کہ لوگ طلاق دے چکے ہیں، لیکن کیوں نہیں بولتے؟ اس لیے نہیں بولتے کہ مفتی صاحب مولانا کہیں گے کہ بھئی طلاق واقع ہو گئی اور تمہارا ان کے ساتھ رہنا حرام ہے. اسی طرح زندگی گزر رہی ہے حتیٰ کہ موت تک آ رہی ہے. ہمارے سامنے کئی ایسے مسئلے آ گئے یہ 2-3 سالوں میں. اللہ حفاظت میں رکھے ہمیں کہ ہمارے یہاں دارالفتاء میں دسیوں مسائل اسی سے متعلق تھے کہ 3 طلاقیں ہونے کے باوجود وہ میاں بیوی اپنی زندگی گزار رہے تھے. انہیں ذرا بھی اس کا خیال نہیں تھا کہ بھئی ہم جو اب کی بات زندگی گزار رہے ہیں یہ زنا ہے. اب یہ جو زندگی ہے، یہ جو روایت ہے کہ زنا عام ہو جائے گا، بس یہی وہ روایت کا ایک حصہ سمجھ لیجیے آپ کہ اس کے قبیل سے یہ ہے. ابھی 2 دن پہلے ہمارے یہاں ایک مہمان آئے پونا سے، کچھ پریشان تھے، ان کا کچھ علاج تھا، علاج ہو گیا، بیچارے وہ زیادہ پریشان تھے کافی سالوں سے. اس کے بعد ان کے ساتھ بہت سے مہمان تھے، اس میں سے جو اصل لانے والے تھے ہمارے تعلق والے، ان کی اہلیہ وہ پردے میں تھی. اس نے اپنے شوہر کو اشارہ کیا کہ اپنے دوسرے رشتہ داروں کو باہر بھیج دیجیے، مجھے مولانا سے کچھ بات کرنی ہے اور آپ یہ رہیں. وہ لوگ چلے گئے. جانے کے بعد وہ میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ عورت ساروں قطار رونے لگی اور میں اس کے شوہر کے چہرے کو تک رہا ہوں، وہ ایک دم ڈری ہوئی نگاہوں سے ایک دم ایسا دیکھ رہا ہے ہکا بکا. میں نے کہا ہوا کیا آخر؟ میں نے پوچھا کیا ہوا وہ تو بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں پریشان ہوں اپنے گھر کے اندر. کہا کیا پریشان ہے؟ ہمارے گھر کے اندر ہمارے جو سگے حقیقی ماموں، اس عورت نے کہا میرے جو حقیقی ماموں ہیں، یعنی میرے شوہر کے جو ماموں خسر ہوتے ہیں، وہ حقیقی ماموں جو ہیں وہ ہمارے گھر کے بڑے ہیں اور سارا کاروبار انہی کے ذمے ہے اور میرے شوہر بھی ان کے ماتحت کام کرتے ہیں. لیکن وہ ماموں میرے ساتھ وہ ساری گھناؤنی حرکتیں کرتے ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتا شوہر کی موجودگی میں، تاکہ میرا شوہر بھی کچھ نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ گھر کے بڑے ہیں. یہ حالات ہیں دنیا میں. اتنا زارو قطار ہو کر کے وہ عورت کہہ رہی تھی، اللہ کی پناہ اندر سے عجیب سی کیفیت کے غصہ آ رہا تھا. میں نے کہا کیسا شیطان صفت انسان ہوگا کہ جو اپنی سے رشتے کے اندر کتنی چھوٹی اور اس کے ساتھ میں یہ حرکتیں. اللہ حفاظت فرمائے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری علامتیں قیامت سے پہلے کی اگر ہم غور کریں تو وہ دور نہیں ہے، آج ہمارے زمانے کے اندر بالکل ہو پیش آ رہی ہے. اس نے کہا آخر میں کہ سالوں سے یہ تعلق چالو ہے اور اس نے کیا 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 ہے میں بیان نہیں کر سکتا. اور شوہر سامنے بیٹھا ہوا ہے، ایسی بڑی آنکھیں کر کے وہ ہکا بکا ہے لیکن کچھ نہیں کر سکتا. میں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں کہتے ہو؟ کہا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میرا کچھ ہے نہیں، سب ان کا ہے، میں مجبور ہوں ان کے سامنے اور میں اس کے یہاں روزانہ 100 روپے کی نوکری پر کام کرتا ہوں. اللہ حفاظت فرمائے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زمانے کی جو علامتیں تھیں یہ وہ علامتیں ہیں کہ ہر گھر کے اندر یہ چیز آئے گی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی لیے شریعت مطہرہ نے جو نظام بنایا ہے، جو پردے کا نظام بنایا ہے، محرم اور غیر محرم کی تقسیم کی ہے اور شریعت مطہرہ نے بالغ ہونے کے بعد، بڑے ہونے کے بعد نکاح کرنے کا حکم دیا ہے. یہاں تک شریعت نے کہا اگر بچہ بڑا ہو جائے، بچی بڑی ہو جائے، اس کے ماں باپ اگر اس کے نکاح کے متعلق سوچتے اور فکر نہیں کرتے اور وہ بچی اور بچہ گناہوں میں اس طرح بے حیائی کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ گناہ کا وبال ان کے والدین کے سر پر بھی آتا ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمارے ایک استاد ہیں
مفتی صاحب، انہوں نے بڑی عجیب بات کہی کہ مولانا افسوس ہوتا ہے آج کل والدین کے آنکھوں پر بھی ایسی بے حیائی چھائی ہوئی ہے کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کو اس طرح کے نکاح کے تقریبات اور فنکشنوں میں ایسے لباسوں سے زیب تن کروا کر کے وہاں بھیج دیتے ہیں، اللہ کی بنا ہمیں شرم آتی ہے بولنے کے لیے یہ فلاں کی بیٹی اور فلاں کی یہ ہے اور فلاں کی یہ، یعنی بے حیائی کا یہ عالم ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں اس کے لیے نہیں ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ حضور نے کہا تو ہو کر رہے گا، ہم کیا کرنے والے، یہ نہیں ہے، یہ پیشن گوئیاں اس لیے دی گئی ہیں ہم اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں، ہم اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کے قریب یہ کام ہوگی۔ اس کے یہ موضوع ہے لمبا لیکن وقت اس کا نہیں ہے۔ پھر اسی روایت میں ایک روایت میں فرمایا ہم جنس پرستی اس زمانے میں عام ہو جائے گی۔ اللہ کی پناہ، اللہ حفاظت فرمائے، یعنی جس کو لواطت کہتے ہیں، مرد مرد عورت عورت اپنی خواہشیں پوری کرنے لگے گی۔ اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امت پر یہ وقت آئے گا تو دیر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ امت کے اندر زلزلوں کو بھیج دے، امت کے اندر پانی کے عذاب کو بھیج دے، طرح طرح کے عذابوں سے امت کو دوچار کر دے، یہ دیر نہیں ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک بندے میرے پاس آئے، انہوں نے کہا مولانا ہماری بہن آئی آپ سے کچھ مشورہ کرنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا کہ فرمائیے۔ میں کہیں جا رہا تھا، رک گیا ان کی کہنے، کہا کہ ان کے صاحبزادے رہتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، ماشاءاللہ 1,00,000 2,00,000 روپے تنخواہ ہے، بہت اچھی بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نکاح کے لیے تیار نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے، آپ بھی دعا کرو، یہ اللہ کا نام پڑھ لیا کرو، ہو سکتا ہے ان کے دل میں آ جائے۔ کہا کہ بات یہ نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ گزشتہ سال وہ اپنی ماں کو لے کر حج پر بھی گئے تھے، بہت اچھی بات ہے۔ میں تو سمجھ گیا کہ بھائی بڑا فرمانبردار بچہ ہے، ہو سکتا ہے بعض مرتبہ شرمے کی وجہ سے وہ نکاح نہ کرتا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے نہیں کا مسئلہ دوسرا۔ میں نے کہا وہ بتاؤ۔ کہا کہ اس نے صاف کہہ دیا کہ مجھے لڑکیوں میں کوئی رغبت نہیں ہے، میں لڑکوں میں رغبت رکھتا ہوں اور وہ میرا کام ہو جاتا ہے۔ یہ مسلمان گھرانوں کی حالت بتا رہا ہوں، میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ حالات ہیں۔ بلکہ ملکوں کے اندر تو اب قانون پاس کیا جا رہا ہے اس کا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ہمارے ایک رشتہ دار عالم ہیں، انہوں نے مجھے سنایا ہم ان ممالک میں جن کو اسلام کے نام سے جانا جاتا ہے نماز کے بقیہ اوقات میں تالے لگاتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ مسجد کو تالا لگانے کی کیا ضرورت؟ کہا کہ وہاں مسجدوں کو بھی لڑکے اس چیزوں سے جو ہے مسجدوں کو بھی بخشتے نہیں۔ مجھے ایک عالم دین نے بتایا کہ وہاں یہ ہوتا ہے اللہ کی بات۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ علامات ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں واقع ہوں گی کب؟ جب قیامت قریب آئے گی، یعنی یہ وہ ساری نشانیاں ہیں۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچانے کی زیادہ کوشش کریں۔ یہ اسی وقت ہم بچ سکتے ہیں جب ہم اسلامی نظام کو اپنے گھروں میں نافذ کریں۔ اسلامی نظام کیسے نافذ ہوگا؟ اسلامی نظام پردے کو ہم پہلے اپنے گھر میں لائیں۔ اسلامی نظام کے اندر جو دینی تعلیمات ہیں، حیا کی تعلیمات ہیں، ان کو اپنے گھروں میں رواج دیں، اپنی زندگیوں میں رواج دیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا کیسے رہیں گے؟ دیکھو شریعت نے کہیں بھی ہمارے لیے ایسی بات نہیں رکھی کہ شریعت نے ہمارے لیے راہ نہ بتائی ہو۔ آپ کی جوائنٹ فیملی ہو، وہاں کیا کس شکل میں رہنا ہے وہ بھی شریعت نے بتایا ہے۔ ہمارے اندر کمزوری ہے کہ ہم جا کر پوچھتے نہیں ہیں، آپ جا کے مفتی صاحب سے کہتے نہیں ہیں، علماء سے کہتے نہیں ہیں کہ ہماری یہ فیملی ہے، ہم پردہ کیسے کریں؟ شریعت آپ کو وہاں بھی رہبری کرے۔ ایسا مت سمجھنا کہ بھائی شریعت رہبری کرے گی تو ہمارے گھر ٹوٹ جائیں گے، نہیں، بالکل نہیں ٹوٹیں گے۔ شریعت کے نظام پر چلیں، تمہارے دل بھی جڑے رہیں گے، تمہاری زندگیاں بھی کامیاب ہوگی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم شریعت کے نظام کو اپنے پلے باندھ لیں تو انشاءاللہ ہم ان تمام چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔
یعنی یہ علامات قیامت سے جن کا تعلق فحاشی اور عریانی سے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات جس کا تعلق پردے سے ہے، حیا سے ہے، جس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حیائی سے بچنے کے لیے تعلیم کیا ہے، ان تعلیمات کو لائیں، انشاءاللہ ضرور بھی ضرور ان فتنوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ گویا کہ میں اس مجلس میں آپ کو فتنے بھی بیان کر رہا ہوں اور اس کا علاج بھی بتا رہا ہوں۔ ہم کو بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں۔ جب تک ہم اپنائیں گے نہیں تب تک ہم کامیاب نہیں ہونے والے۔ ہم جس طرح دنیا کے معاملے کے اندر چالاک ہیں، دنیا کے معاملے میں ہم گھاٹا برداشت نہیں کرتے، اسی طرح ایمان اور دین کے معاملے میں بھی ہمیں گھاٹا برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ آج تک ہم نے نہیں کیا، اب کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ جو ہے اس طرح کی فتنوں میں مبتلا ہونے سے اللہ ہمارے گھرانے کو بچائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی کثرت ہوگی۔ ہم نے کورونا کے زمانے میں دیکھا، لوگوں نے اس روایت کو تو اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا اور اللہ کے رسول نے ایک روایت میں فرمایا اچانک موتوں کی کثرت ہوگی۔ اچھا ہو گیا، کچھ نہیں ہے، ابھی تو بس چھوڑنے والے ہیں، دوسرا منٹ نہیں گیا، ابھی تو اچھا تھا، مجھے اصل میں مل کر کے گیا تھا مغرب کے اندر، ابھی تو اس سے فون پر میری بات ہوئی تھی، اس نے تو بالکل طبیعت کا اچھا ہونے کو بتایا اور ابھی موت ہو گئی۔ اچانک موتوں کا ہونا یہ بھی علامات ہے، لیکن دیکھو اس سے بچنے کا مطلب کیا؟ یہ وہ علامات قیامت ہیں کہ جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اس میں اگر کوئی مر جائے تو نعوذ باللہ ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی وہ گناہگار تھا اس لیے مرا یا وہ یہ تھا اس لیے مرا۔ وہ علامات قیامت کا تعلق اس سے ہے، بس وہ زندہ میں آیا اس لیے میں نے بتا دیا کہ وہ من جانب اللہ ہے۔ اس طرح کے اموات کی خبریں سنو تو اپنے آپ کو تیار کرو کہ ہمیں بھی جانا ہے، قیامت قریب آئی، بس اس کے لیے بتایا جا رہا ہے، باقی اس کے موت کے بارے میں آپ کو فیصلہ کرنے کا حق نہیں۔ جیسے میں نے شروع کی مجلس میں بھی آپ سے کہا تھا، علامات قیامت میں سے کسی چیز کا ہونا یہ اس چیز کی جو ہے نحوست اور اس چیز کے معصیت ہونے کی دلیل نہیں ہے، ورنہ نعوذ باللہ وہ علامات قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود دنیا میں آنا ایک علامات قیامت، تو کیا نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود یہ ہے؟ علامات قیامت کا بتانے کا مقصد ہی یہی ہے۔ اس میں سے بعض چیزیں اخلاقیات سے ہیں جس سے بچنے کا علاج بتایا جاتا ہے، اور بعض چیزیں اس کے ضمن میں آتی ہیں جیسے میں نے موت بتائی۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقت عام ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ منافقت۔ منافقت کا کیا مطلب؟ منافقت کا مطلب یہ ہے اندر سے تو الگ اور باہر سے دینداری، باہر سے۔ اب منافقت کی تقسیم ہے، آپ سمجھ لیں تھوڑا سا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، آپ کی زندگی کے دو حصے ہیں، یعنی نبوت کے بعد والی جو زندگی ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی۔ مکی زندگی میں دو ہی لوگ تھے، مسلمان مشرک۔ مسلمان تیسرا کوئی تھا نہیں۔ 13 سال ایسے ہی گزرے، اس لیے آپ قرآن کریم میں اٹھا کر کے دیکھیں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے دو ہی لفظ استعمال کی، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس، بلکہ اکثر یا ایھا الناس کا استعمال کیا، یا ایھا الذین آمنوا کا۔ اب جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینہ منورہ آنے کے بعد مدینہ میں چونکہ اہل کتاب یعنی اپنے آپ کو آسمانی دین کے پیروکار ماننے والے لوگ بھی تھے، اس کا بھی لمبا چوڑا واقعہ ہے، اس کی تفصیلات میں مجھے نہیں جانا کہ وہ وہاں کیسے آباد ہوئے، جبکہ اہل کتاب کا علاقہ یہ نہیں تھا۔ یہ مدینہ جو ہے یہ کوئی اہل کتاب کا علاقہ نہیں تھا، لیکن حضور کی آمد سے کئی سو سال پہلے وہ آ کر کے بسے ہوئے تھے، اس لیے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ اہل کتاب چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ نصرانی ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہو یا موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہو، عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہو یا یہودیت کے مذہب سے تعلق رکھتے ہو، بہرحال وہ دونوں
اللہ کے رسول کو ایسے پہچانتے ہیں، قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءکم، جیسے اپنے بیٹے کو انسان پہچانتا ہے ویسے وہ حضور کو پہچانتا ہے، وہ ساری اور علامت۔ بہرحال حضور مدینہ میں آنے کے بعد اب یہاں مدینہ میں 3 طبقے ہو۔ پہلا طبقہ سچے مسلمانوں، دوسرا طبقہ مشرکین کا، اس میں اہل کتاب بھی آ گئے، سب آ گئے، تیسرا طبقہ منافقین کا۔ یہاں مدینہ میں آ کر کے یہ طبقہ بنا۔ اب منافقت کی 2 قسمیں ہیں، بلکہ 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جس کا منافق ہونا قرآن سے ثابت ہے، اللہ کے رسول کے زبان سے ثابت ہے، اس کے بارے میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے، کسی کو کوئی شک نہیں۔ دوسرا وہ ہے کہ جس کے منافق ہونے کے بارے میں کوئی صراحت بات موجود۔ تیسرا دور وہ ہے کہ حضور تو دنیا سے چلے گئے، اب کے زمانے میں منافق کون؟ اب حضور کے زمانے میں تو وحی آیا کرتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بات منتشر کیا جاتی تھی۔ قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کو اگر آپ کھولیں گے، سورہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کے بعد سے لے کر کے یہ 5 آیتیں اللہ تعالیٰ نے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک ایمان والوں کی تعریف کی، ایمان والوں کے اوصاف ہے۔ اس کے بعد 2 آیتیں یہ مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی، کفار کے مشرکین۔ اس کے بعد سے لے کر دوسرے رکوع تک 13 تقریباً آیتیں۔ کتنے آیتیں؟ دیکھو کل 20 آیتیں ہیں، کل 20 میں سے 5 نکل گئے۔ کتنے نکل گئے؟ 5، جس کے اندر ایمان والوں کا تذکرہ ہے الف لام سے لے، 2 کے اندر مشرکین کا تذکرہ ہے، اس کے بعد بچے کتنے؟ 13 کے اندر منافقین کا تذکرہ ہے۔ کس کا تذکرہ ہے؟ منافقین کا تذکرہ، ان کی مثالیں ہیں قرآن کریم کا تذکرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ حضور کے زمانے میں کوئی آدمی منافق ہوتا تو وہ منافقت کرتا تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے حضور کو بتا دیتے کہ بھئی یہ منافق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی، ان کے بیٹے جو ہے وہ مسلمان تھے، تو ان کا جب انتقال ہوا، انتقال کے بعد حضور ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر سامنے کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے رسول کس کی نماز جنازہ آپ پڑھا رہے ہیں؟ اس نے تو زندگی بھر آپ کو تکلیف دی۔ تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے منع نہیں کیا، عمر تم کیوں روکتے؟ چلے میں وہ آیت نازل ہوئی ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، اے اللہ کے رسول اگر تم 70 مرتبہ بھی ان پر مغفرت کی نماز پڑھو ہم معاف کرنے والے نہیں۔ قربان جائیے میرے نبی کی رحمت پر۔ حضور نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ یوں کہتے کہ 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد معاف کروں گا تو میں پڑھ لیں، لیکن حضور نے کہا 70 مرتبہ پڑھیں گے تب بھی معاف۔ اس زمانے میں حضور کی موجودگی میں جو لوگ منافق تھے ان کا حال کیسا تھا؟ وہ حضور کے پاس آتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، پیچھے جا کر کے وہ وہی حرکتیں کرتے تھے جو حضور کے خلاف کرنے۔ ان کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے تھے کہ بھائی یہ نہیں، لیکن اللہ کے رسول کھلے عام نہیں بتاتے تھے، بلکہ ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ بن یمان، ان کو پتا تھا یہ سب، ان کی حضور کی زندگی میں سمجھ میں آتا تھا۔ حضور کے جانے کے بعد حذیفہ بن یمان جس مسلمان کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتے تھے، حضرت عمر سمجھتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ اب منافق کی جو دوسری قسم ہے، ایک تو یہ ہے منافق کا اپنے اوپر شبہ ظاہر کرنا۔ حضور کے زمانے میں ایسا ہوا، حضرت حنظلہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق حضور کی مجلس میں جاتے تھے تو ان کی دل کی کیفیت ایسی ہوتی تھی ساری دنیا سے نفرت، کچھ یاد نہیں رہتا، آخرت کی فکر، اعمال کی فکر، توبہ کی فکر۔ حضور کی مجلس سے جب اپنے بال بچوں کے پاس آتے تھے تو پھر وہی دنیا میں۔ تو حضور نے انہوں نے ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے سوچا حضور کی مجلس میں تو میری کیفیت ایسی رہتی ہے،
میں یہ سنتا ہوں تو یہ کیفیت، وہاں سے آتا ہوں تو میری کیفیت، اس کا مطلب یہ ہے میں گھر میں الگ ہوں وہاں الگ ہوں۔ تو منافق اسی کو کہتے ہیں کہ حضور کے سامنے اور پیچھے گویا کہ میں منافق ہو گیا۔ فوراً آواز دیتے ہوئے نافق حنظلہ نافق حنظلہ نکل گئے۔ ابو بکر صدیق کے راستے میں ملاقات ہوئی، کہا کہ منافق کیسے منافق ہو گئے؟ تم تو صحابہ میں جو ہے مقرب صحابہ میں سے جلیل القدر صحابی ہیں۔ کہا کہ میرا حال تو ایسا، ابو بکر صدیق نے کہا میرا بھی حال ایسا، چلو ہم دونوں چلتے ہیں۔ گویا یہ شبہ کی بات نہیں ہے۔ اب اللہ کے رسول کے پاس جانے کے بعد اللہ کے رسول نے ان کو جواب دیا، دیکھو یہ وقت کی بات ہے، ہر وقت ایک ہی کیفیت تمہاری رہے گی تو تم کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا، اپنے بال بچوں کے ساتھ زندگی گزار نہیں سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، وقت کی بات ہے۔ اگر یہی کیفیت تمہاری باقی رہے تو فرشتے تمہارے بستروں میں آ کے تم سے مصافحہ کریں گے، یہ روایت ہے۔ تو یہ تو منافق نہیں ہوئے، انہوں نے شک کیا اپنے اوپر۔ معلوم کیا ہوا؟ شک کی بنیاد پر نفاق کی تعریف بھی نکلی، وہ نفاق جو اندر سے وہ باہر سے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد منافق کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا کہ یہ منافق، الا یہ کہ حضور نے جو علامتیں ظاہرہ بتائی ہیں ظاہری طور میں اس پر پائی جاتی ہو، یعنی ظاہری طور پر وہ قرآن کریم کا مخالف ہو۔ ظاہر، ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں، باطن کے مکلف ہم باطنی اعتبار سے کسی پر بھی نفاق کے بارے میں شک کرنے کا ہمیں اختیار نہیں کیا گیا۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، تو حضور نے فرمایا منافقت پھیل جائے گی۔ اب منافقت کیسے پھیل جائے گی؟ کہ بھائی جس جگہ جیسا دیس ویسا بھیس، جیسا آدمی دیکھو ویسا، یعنی ان کے ساتھ ملو تو ان کے سارے شرکیہ افعال کرو، مسجد میں آؤ تو سارے جو ہے ایمان کی باتیں کرو۔ اب اگر ظاہر میں یہ چیز دکھ رہی ہے کہ بھائی حقیقت میں یہ شرکیات کے تمام افعال کر دیتا ہے، اب اس کو کہا جائے گا کہ بھائی یہ منافق ہے۔ لیکن منافق کے بارے میں حضور نے کوئی پروپیگنڈا کر کے چرچے کیے نہیں۔ آج ہمارے دور کے اندر کیا ہے، ہم اپنے اوپر کبھی نفاق کا ہمیں شک نہیں آتا، ہمیں دوسروں پر بہت جلدی آتی ہے، اپنے اعمال کی فکر نہیں ہوتی، یہی ہمارے اندر کمزوری۔ حضور نے صحابہ کے اندر یہی چیز پیدا فرمائی، تو یہ ہے نفاق پھیل جائے گا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کافر قومیں مسلمانوں پر مسلط ہو جائیں گی۔ کیسے مسلط ہوں گی؟ جیسے کھانے پر لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اس وقت صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس وقت مسلمانوں کی مالی حالت کمزور ہوگی، مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ کہا کہ نہیں، اب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہوگی پاپولیشن کے اعتبار سے اور مالی اعتبار سے بھی بڑے ہوں گے، لیکن ان کی حیثیت کیسی ہوگی؟ حضور نے فرمایا جیسے پانی کے اندر جھاگ آتا ہے نا، جھاگ آپ نے دیکھا ہے پانی میں جو جھاگ آ جاتا ہے اس کا جی بلبلا آ جاتا ہے، بس وہ بلبلے کی طرح ان کی حیثیت ہوگی مسلمانوں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کے قریب ہو جائے گا۔ اب اس زمانے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نمازوں کا اہتمام کرنا، صبر سے کام لینا، دعاؤں کا اہتمام کرنا، صدقات کا اہتمام کرنا، فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، اسی طریقے سے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا۔ جس دن تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے گا تو انشاءاللہ تمہیں کامیابی تو ملنی ہی ہے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے دنیا کے اندر اللہ ایمان والوں کو ہی کامیابی دے گا، ایمان والوں کو ہی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مساجد کو مزین کیا جائے گا اور مساجد پر فخر کیا جائے گا۔ پھر فرمایا صرف جان پہچان والوں کو سلام کیا جائے گا، صرف جان پہچان والوں کو سلام کیا جائے گا۔ وقت کے اندر تنگی ہوگی، اس کے بارے میں اس سے پہلی مجلس میں بھی میں آپ کو بتایا ہوں، لیکن اس علامت کا تعلق علامت متوسطہ میں سے ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد اور عورت دونوں کمانے میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے مرد کو کمانے کے لیے اور عورت کو گھر کے نظام چلانے کے لیے بنایا تھا، لیکن اللہ کے اس نظام میں عورت بھی مرد کے ساتھ ہم پلہ شریک ہو کر کے کام کرنے لگی۔
یہ ہیں کچھ علامات متوسطہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان علامات قیامت کی معلومات حاصل کر کے اپنے آپ کو اس سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اگر اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے قیامت کی وہ علامتیں جو علامات قریبہ ہیں اور علامات قریبہ اور کبیرہ ہیں یعنی بڑی بڑی علاماتیں ہیں اس کو بھی اس کے آپ بیان کریں گے. اس میں آئندہ وہ کون سی علامات ہیں اس کے بارے میں اشارہ کر دیتا ہوں. حضرت حذیفہ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 علامتیں ایسی ہیں ان کے واقع ہونے سے پہلے قیامت قائم نہیں ہوں گی. ان 10 علامتوں میں سے ایک علامت ہے پوری دنیا کے اندر ایسا ماحول بن جائے گا, ایسا دھواں ہو جائے گا, ایسا جیسے آگ لگنے کے بعد جو دھواں ہو جاتا ہے تو پوری دنیا کے اندر ایک قسم کا دھواں. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ سب جگہ ایک وقت پر ہو سکتا ہے ایک علاقے میں ایک بار ہو دوسرے علاقے میں, اس کی کوئی صراحت موجود نہیں, لیکن یہ علامات بالکل قریبہ میں سے. اس کے ساتھ ساتھ دجال کی آمد. کیا ہے دجال کی آمد؟ اس کے بعد ایک جانور نکلے گا, انسانوں سے بات کرے گا, مغرب سے سورج نکلے گا, یاجوج ماجوج آئیں گے, عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے, حضرت مہدی آئیں گے, زمین دھسے گی. اب جو دجال ہے نا, دجال, اس کے بارے میں ایک خاکہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں آپ کے سامنے علامات قیامت کی جو آخری قریبہ ہے اس میں جو دجال والی جو علامت ہے اس کو آپ کے سامنے بتایا جائے گا. دجال کے سلسلے میں مجموعی اعتبار سے چند باتیں آپ اپنے ذہن نشین کر لیں. ایک تو ایک اس کا نام ہے دجال. کیا نام ہے؟ دجل کے معنی آتے ہیں دھوکے کے. کیا وہ دھوکہ دے گا, اس لیے اس کا نام کیا رکھا گیا؟ اس کا لقب ہے مسیح. میم سین یا ہا, مسیح. اب اس کو مسیح کیوں کہتے ہیں اس کے بارے میں بھی حدیث میں موجود ہے کہ اس کی ایک آنکھ جو ہے نا, ایک آنکھ بالکل کانی ہوگی, یعنی ایک آنکھ بالکل انگور کی طرح ہوگی, دوسری آنکھ بالکل ہموار ہوگی, اور اس جگہ معمولی سوراخ ہوگا لیکن اس سے اس کو نظر, اور دوسری آنکھ بالکل انگور کی طرح, گوشے کی طرح ہوگا. اس کے علاوہ اس کے بارے میں وہ اولاد والا ہوگا یا نہیں ہوگا, اس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں وہ بے اولاد ہوگا, یعنی اس کی جسمانی کوئی اولاد, البتہ اس کی روحانی اولاد آ چکی ہے جو اس کے وقت انتظار بھی کر رہی ہے اور اس کا ساتھ دے گی. تو وہ آنے کے بعد اس کا قد کیسا ہوگا اس کے بارے میں محدثین نے فرمایا پستہ قد ہوگا, لیکن اس کی ٹانگیں بڑی بڑی ہوں گی جس کے درمیان فاصلہ بہت ہوگا. اب پستہ قد ہے یعنی چکنا ہے اور ٹانگیں بڑی بڑی, یہ مطلب ہے کہ چوڑی ہو, تو اس صورت میں اس کی وجہ سے وہ جب چلے گا نا تو تھوڑا سا لنگڑا کر کے چلے گا. کیا کرے گا؟ لنگڑا کر کے چلے گا. یہ علامت. اور اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے اس کا رنگ سفید ہوگا, اور اس کے بارے میں ایک علامت یہ بھی لکھی ہوئی ہے اس کی پیشانی بڑی ہوگی اور سر کے بال گھنے ہوں گے اور گھنگریالو ہوں گے جیسے مچھی لوگوں کے ہوتے ہیں. اور ایک علامت لکھی ہے کہ وہ دنیا میں جو دعویٰ کرے گا اس وقت وہ جوان ہوگا, جبکہ اس کی عمر 1450 سال سے بھی زیادہ ہوگی. اب آئندہ مجلس میں آپ کو تفصیل بتا دی جائے گی اس کے بارے میں کیا کیا روایتیں ہیں اور کیا کیا صراحتیں آئی ہوئی ہیں. وہ جو ہے حضرت مہدی کے دنیا میں ظاہر ہونے کے بعد 7 سال سے وہ آئے گا, یہ بھی یاد رکھنا. پہلے حضرت مہدی, ترتیب کیسی ہے؟ حضرت مہدی, لیکن روایت میں دجال کا پہلے تذکرہ ہے, لیکن اس روایتوں کو جب تطبیق دیا جاتا ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے حضرت مہدی پہلے ظاہر ہوں گے, ان کے 7 سال کے بعد وہ ظاہر ہوگا. وہ 40 دن دنیا کے اندر رہے گا اور اس کے بعد اس کو قتل کیا جائے گا, اس کو قتل مقام لد پر کیا جائے گا. اس کا ظہور شام اور عراق کے درمیان ایک جگہ ہے خراسان, وہاں سے وہ ظاہر ہوگا, خراسان کی جگہ سے. اور وہاں سے ظاہر ہونے کے بعد سب سے پہلے وہ جس قوم سے جا کے ملے گا وہ اصفہان کے یہودی ہیں. آج بھی اصفہان میں یہودی لوگوں نے اپنے لیے ہری چادریں, سبز چادریں بنا لی ہیں. وہ علامات میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ جو جماعت نکلے گی جو سب سے پہلے اس کو خدا مانے گی, اصل میں وہ 2 دعوے کرے گا. پہلا دعویٰ نبوت کا کرے گا, پھر وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا.
لیکن اس کے اندر زیادہ فاصلہ نہیں رہے گا، اس لیے کہ پہلا ہی دن اس کا 1 سال کے بقدر رہے گا، تو وہاں سے وہ ظاہر ہوگا۔ مقام لد کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے اور اس کا معاملہ تمام ہوگا۔ اس کے پیشانی پر کافارہ لکھا ہوا ہوگا۔ یہ کچھ علامتیں جو اس کی پوری جو ہسٹوریکل آپ کے سامنے بیان کی جائے گی، اس کا یہ مجموعی خلاصہ آپ کے سامنے آج پیش کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دجالی فتنوں سے بچائے، اس لیے کہ دجال ایک ایسا خطرناک فتنہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو دجال کے بارے میں بتاتے تھے نا، تو صحابہ ایسا سمجھتے تھے کہ یہ دیوار کے پیچھے ہے اور آنے والا ہے۔ اور حضور نے یہاں تک کہا کہ دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا جس نے اپنی امت کو دجال سے نہ ڈرایا۔ پھر حضور نے یہاں تک فرمایا، ایک مجلس میں حضرت صعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے دجال کا تذکرہ، ہمارے چہرے کی رنگت بدل گئی، ہم پریشان ہو گئے دجال کا تذکرہ اور اس کے فتنے کو سن کر کے کہ ایسے فتنے والے کو دیکھ کر ہم ایمان کیسے بچائیں گے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم اپنے گھروں پر گئے لیکن اس بیان کا اتنا اثر ہمارے دل پر تھا کہ ہم کو کوئی چیز چل نہیں رہی تھی، ہم نہ کھا رہے تھے نہ پی رہے تھے، ہم بے چین تھے۔ شام کے وقت واپس حضور کی مجلس میں آئے، ہم یہ کیفیت لے کر حضور ہمارے چہروں کو پڑھ کر کے سمجھ گئے صبح کے دجال کے تذکرے کا اثر ان کے چہروں پر ابھی بھی موجود ہے۔ گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا خطرناک آزمائش کن فتنہ ہے کہ جس کے اندر معمولی سطح کے ایمان والا کیا بچنا تو ناممکن اور مشکل ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے لیے سورہ کہف کی اول آخری کی آیتوں کا روزانہ اہتمام کریں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے شروع کی 10 آیتیں، بعض روایتوں میں آتا ہے آخر کی 10۔ ہم دونوں بھی پڑھ لیں، زیادہ وقت نہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے صرف 4 آیتیں، اور ہر جمعہ کو سورہ کہف کا اہتمام کریں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اللہ دجال جو ہے مکہ اور مدینہ میں جائے گا، وہی 2 سرزمین ایسی ہیں دنیا میں جہاں اس کا فتنہ چلے گا نہیں، بلکہ وہاں فرشتے اس کو آنے دیں گے نہیں ہیں۔ تو اس وقت بھی مدینہ میں منافقین رہیں گے۔ دجال جب آئے گا حضور نے روایت میں فرمایا، اب منافقین ہیں، اس کا سردار تو آیا ہوا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ ایسا زلزلہ بنائیں گے، 3 زلزلے آئیں گے مدینہ میں، تو تینوں زلزلوں کو دیکھ کر جتنے منافق تھے سارے کے سارے بھاگ جائیں گے مدینہ چھوڑ کر، صرف مومنین بچیں گے اور وہ جا کر کے دجال کے ساتھ مل جائیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قیامت کی فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اور ایک بات میں رک کر کے کہوں گا، ابھی اگر آج چاند دکھ گیا ہے، کچھ خبر آ رہی نہیں دکھا یا دکھا ہوگا، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کے اندر ہمیں عبادتوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرات صحابہ کے زمانے میں ان دنوں میں کثرت سے عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ محدثین کے درمیان یہ اختلاف ہے کون سے دن افضل ہے، آ گیا ہے، یعنی گویا کہ ذی الحجہ کا عشرہ شروع ہو چکا ہے، تو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کے اندر یہ جو 9 دن ہیں، ان 9 دنوں کے اندر روزہ رکھنا بڑی فضیلت کا کام ہے، بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اس میں اگر 9 دن آپ کو نہیں ملتے ہیں، عید کے دن نہیں رکھنا ہے، عرفہ کا روزہ اگر رکھ لیں اس کی تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور ان دنوں کے اندر نیکی کا کام اللہ کو بہت پسند ہے۔ عام دنوں میں بھی نیکی پسند ہے، لیکن ان دنوں میں زیادہ پسند ہے۔ ان دنوں میں کثرت سے تیسرے کلمے کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ تو حضرات محدثین کے درمیان اختلاف ہے، دنوں میں پورے سال کے 365 60 دنوں میں کون سے دن افضل ہیں اور راتوں میں کون سی راتیں افضل ہیں۔ تو محدثین کا فیصلہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں راتوں کے اعتبار سے پورے سال کے 365 دنوں میں رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں افضل ہیں۔ دلیل کیا؟ راتوں کی سردار شب قدر اس میں آتی ہے، اور پورے 365 دنوں کے اندر دنوں کے اعتبار سے کون سے 10 دن افضل ہیں؟ ذی الحجہ کے 10 دن افضل ہیں، اس لیے کہ دنوں کا سردار عرفات کا دن اس دن آتا ہے۔
اس کی بڑی فضیلت ہے. ہم کوشش کریں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کا اہتمام کریں، تلاوت کلام کا. اور اس کے علاوہ مسنون ہے کہ جن کی قربانیاں ہیں وہ لوگ بال ناخن وغیرہ یہ مسنون ہے، واجب نہیں ہے، مسنون ہے، کریں اچھا ہے. اور باغل کے وغیرہ جو بال ہوتے ہیں، جو ضروری بال ہوتے ہیں، اس کو نکال دینا یہ افضل ہے. اب تو وقت شروع ہو گیا، اگر کسی کے 40 دن سے زیادہ ہو رہے ہیں تو اس کے اندر نکالنا اس کے لیے ضروری ہے. اگر اس نے پہلے سے نکال لیا ہے تو افضل یہ ہے، ثواب کا کام ہے. حجاج کے ساتھ مناسبت پیدا ہوتی ہے. جب تک قربانی نہیں ہوتی تب تک یہ اس کا اہتمام پالنا ہے، ورنہ اگر کوئی نہیں پالے تو قربانی نہیں ہوگی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. قربانی تو ہو جائے گی، اسی کی ثواب میں اس کے اضافہ ہو جائے گا. ان ایام کے خاص اہتمام کے ساتھ قدر کرنے کی کوشش کریں. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.